خوش آمدید مولانا صاحب. یہ سوال بہت ہی ویلڈ سوال بنتا ہے. لوگ مقصد امام حسین کو 10 محرم پہ آ کے اختتام شد سمجھتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کے بعد کیا واقعات پیش آئے خود کربلا، کوفہ، شام اور مدینہ منورہ میں؟ دیکھیں، ڈیٹیل تو اس کی بہت وسیع ہے کہ صرف کربلا سے لے کر دمشق تک کا سفر ہی آپ دیکھیں تو وہ یوں سمجھیں کہ میدان قیامت کا سفر ہے. اچھا. جو آپ کے باقی ماندہ افراد نے کیا ہے اس کا ایک تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. پھر وہی بات ہے، جزیات میں نہیں جاتے ہم، مجموعی طور پر اگر اس موقف کو دیکھیں. سب سے پہلا پڑاؤ کہاں ہے کربلا والوں کا؟ جب کربلا سے آپ کو اسیر بنا کے لے جایا جاتا ہے. یعنی امت کے لیے جو لوگوں نے یہ ظلم و ستم ڈھائے، ڈوب مرنے کا مقام تو بہت چھوٹا لفظ ہے. یعنی وہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں جا کر جلیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ مظالم کیے کربلا میں، ان کو کاٹ کاٹ کر تخت و تاراج کر دیا، پورا آپ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دیں. جن کے سارے فضائل، ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر وہیں جا کے تیر چلا رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں. پہلی منزل آپ دیکھیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، پہلی منزل ہی سے مقام واضح ہوتا ہے، صورتحال واضح ہو جاتی ہے. یہ جتنے مدافعت میں لگے رہتے ہیں، دفاع میں لگے رہتے ہیں، نہیں جی وہ یوں ہو گیا تھا، وہ حضرت یوں ہو گیا تھا، ہم کہتے ہیں آپ کی ہی بخاری شریف ہے. اسی کے اندر دیکھیں کتاب المناقب میں، اور اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امام عالی مقام کا سر کاٹ کر تمہاری ہمت کیسی ہوئی جس کا زمین پر گرنا رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، بدبختو تم نے اس کا سر کس ہمت سے کاٹا ہوگا. تم پر خدا ہمیشہ ازل سے ابد تک تم ہم پر لعنت کرتا رہے کہ امام عالی مقام کا سر کاٹا. اور کوفے کے دربار میں پیش کیا گیا، یہ کہتے ہیں یعنی حاکم کا سر کس کے سامنے؟ اس کتے کے سامنے. یعنی جس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، عبید اللہ بن زیاد، اس کو اگر کوئی انسان کہتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ مہرے اور خد و خال میں ہی انسان ہو سکتا ہے. اپنی باطنیت کے اندر، اپنے کردار کے اندر تو وہ بدترین کوئی جانور تھا کہ حسین علیہ السلام کا سر مبارک، بخاری کی روایت ہے، وہ تشت میں رکھا اور اس کے سامنے آیا ہے تو چھڑیاں مار رہا ہے اس پر. اور ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں، ایک مکتبہ فکر ایسا ہے کہ وہ اس چھڑی مارنے کے اندر بھی تعریف ڈھونڈ رہا ہے. آپ کو حیران کی ہوگی حضرت، کتابیں لکھی ہیں اس موقف پر، صفات کے صفات کالے کیے ہیں. نہیں حضرت، وہ جو چھڑی مار رہا تھا نا تو وہ اصل میں وہ ان کی تعریف کر رہا تھا. میں نے کہا دنیا کی یہ پہلی تعریف ہے کہ ایک تو سر کٹوا کے سامنے منگوایا ہے، اس کے بعد بھرے مجمع میں اوپر سے کپڑا اتروا کے اور اپنی چھڑی وہاں پر مار رہا ہے، جس کو انس بن مالک نے دیکھا تو کہا او بدبخت، اس جگہ سے چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان جگہوں کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ چوما کرتے تھے، یہ جس جگہ تو چھڑیاں مار رہا ہے. لوگ کہتے نہیں جی وہ حسن کی تعریف کر رہا تھا. سبحان اللہ، پورا جسم کٹوا کر کربلا میں چھڑوا دیا، آپ کا سر مبارک یہاں منگوایا گیا اور یہاں تعریفوں کے قصیدے باندھے جا رہے ہیں. یہ طریقہ کار کہیں دنیا میں پہلی بار ہی سنا ہے اور اس کے بعد بھی شاید کبھی نہیں سنا ہوگا. تو یہ وہ اس داستان ظلم و ستم کی ابتدا ہے جو عاشور کے اس روز کے بعد سے جاری ہو چکی ہے. یعنی جاری بات شام کو یا دوسرے دن یا فاصلے کے ساتھ یہ دارالمارہ میں وہاں پہنچے ہیں. اب یہاں سے ان کے مصائب کا سلسلہ شروع ہے، تکالیف کا، جن کے کبھی سروں تو بہت دور کی بات ہے، جن کے آنچل کو بھی کبھی محرومان نے نہیں دیکھا. ان کو ایک تو پابند سلاسل کیا ان ظالموں نے، اس کے بعد درباروں میں پیش کیا ہے، جن کے درباروں میں دنیا نے آ کر پیش ہونا تھا. آج بھی زینب موجود ہے، اس کے دربار میں دنیا پیش ہوتی ہے. ظالم تو نے اس کو اپنے دربار میں کیسے بلایا؟ لیکن خیر وہ بھی فاتح خیبر کی شہزادی جب پیش ہوتی ہیں تو جس انداز میں، زندگی میں کبھی باہر خطاب نہیں کیا سیدہ پاک نے، کبھی خطاب نہیں کیا، کبھی کسی سے بار بات نہیں کی. لیکن علی کی بیٹی جب میدان میں کھڑی ہو کر گفتگو کرتی ہے تو علی کی وہی شجاعت نظر آتی ہے، وہی فاطمہ کا خون نظر آتا ہے. اور بات یہ ہے کہ کبھی بھی شیر کے بچے کو شکار کرنا نہیں سکھایا جائے. تو علی کے بیٹے کو یہ سکھایا جائے کہ بات کس طرح کرنی ہے. وہ پردے سے باہر آئیں، مجبوری میں لائی گئیں، لیکن جب آپ نے بات کی ہے تو آج تک اس کی ہیبت سے وہ ایوان لرز رہے ہیں جو سیدہ پاک کے خطبات ہیں. آپ نہیں ڈری، کس بات سے ڈرنا ہے؟ وہ تو وہ جگرا رکھتی تھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کہ جب سب کو روانہ کر دیا. جو ایک بات ملتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک ایک کر کے امام روانہ کر رہے تھے، جب امام کو بھیجنے والا کوئی نہیں تھا تو یہی فاتح خیبر کی شہزادی آگے بڑھی، فرمائی میرے بھائی سب کو تو نے بھیجا ہے، تجھے میں روانہ کروں گی. یہ اس جرت، عزم اور بہادری کے ساتھ کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے یہ تمام جو کاروان اب لیڈ کر کے آگے تک گئی ہیں، اس کے پہلے حسین قائد تھے
اب قیادت بدل گئی ہے اور اب قیادت کی ذمہ داری جو ہے اخلاقی طور پر وہ سیدہ پاک کے پاس آئی ہے، اور یہ پورا باب جو عنوان جس کو اقبال نے کہا ہے، یہ عنوان پھر سیدہ پاک نے طے کیا ہے، وہ آپ کے خطبات میں جھلکتا ہے۔ مصائب دیکھیں پھر وہی باتیں، کچھ کم ہیں، کچھ زیادہ، کچھ کا ملتا ہے تذکرہ، کچھ کا نہیں ملتا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ملتا، صرف اتنا ملتا ہے، بدبختو تم نے ان کو اسیر کیا، یہ تو طے ہے نا۔ ان ہاتھوں کو اسیر کرنا جن کے سامنے تمہارے ہاتھ جڑے ہونے چاہیے تھے، ان ہاتھوں کو تم اسیر کر کے اپنے سامنے کھڑا کر رہے ہو۔ جن کی خواتین کے سامنے تمہاری خواتین کی گردنیں جھکنی چاہیے، ان کو تم نے اپنے حرم میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی مطلب میں کہنا نہیں چاہتا جس انداز میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنتیں کرے، اور جو اس سے راضی رہا، جو اس فعل سے راضی رہا، قتل حسین سے راضی رہا یا پھر اس کے بعد سے راضی رہا، اللہ ابد الآباد تک ان پر لعنت کرتا ہے۔ آمین، شاید و باید